لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اور عزیز بچوں، انسان کو دھرتی میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلا تو کریم کا ہے، آنے والے اللہ کے بغیر تو کچھ وہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا، انسان کو اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ والدین کی توجہات اور ان کی دعاؤں کا ثمر سے، اور تیسرا، انسان کو اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو وہ اس کے ٹیچرز، اس کے ماسٹر، اس کے اساتذہ سے حاصل ہوتا ہے۔ مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے یہ سب میرے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ استغفر اللہ، یہ تکبیر کا گھنٹہ نہیں ہے، کیپ سائلنٹ کا گھنٹہ ہے۔ قرئ القرآن فاستمعوا، اصول الشاشی پڑھنے والے دھیان دیجیے، قرئ القرآن، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کا لفظ یہ بطور اتفاقی ہے، احترازی نہیں، تو اس سے مسئلہ مستنبط ہوا قرآنی جتنی باتیں بیان کی جائیں گی فاستمعوا، غور سے سنو۔ ماشاءاللہ الحمدللہ گھنٹہ میں آباد مت دھاڑ کر سمجھ گئے۔ اور قرآن نے ایک جگہ ویسے بھی کہا الذین یستمعون القول اور سے سنو فیتبعون احسن، تھوڑی الٹی بلٹی ہو گئی تو وہ معاف کر دینا، اچھی بات کو لے لینا، چلو یہ چھوڑو کرنے بات ہوگی۔ تو انسان کو جو کچھ ملتا ہے وہ اساتذہ اور والدین کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ مجھے جو بھی ملا جتنا ملا ہے یہ سب میرے اساتذہ کی دعاؤں کا صلہ ہے۔ انگلی کہاں جا رہی ہے؟ بہرحال قرآن کریم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَقَضَى رَبُّكَ، تو قضا کا معنی قضا نہیں ہے، قضا کا معنی فیصلہ ہے۔ دورے کے بچے پریشان تھے بیچارے، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے تو فیصلہ کر دیا، أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ، کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، یہ احسان والدین کے ساتھ احسان کرو۔ لفظ احسان میں ہی والدین کے تمام حقوق انہیں دیے گئے۔ احسان عام ہے، وہ تمام حقوق کو شامل ہے، جامع عام ہے، سب احسانات اور حقوق
آگے بھی قرآن نے کہا وبالوالدین احسانا کے بعد تھوڑی تفسیر کر دی. احسان کی اما تفسیریہ ہے، احسان کی تفسیر آگے آ رہی. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، ان میں سے دونوں یا ایک بوڑھے ہو جائے فلا تقل لهما اف، تو ان کو اف بھی مت کہو. یہ بھی مرادی ہے کہ اف میں تمام تکالیف کی حرمت بیان کر دی گئی. شاشی میں دھیان دینا پڑے گا تب تو بات آئی. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما. اب اف کی تھوڑا ڈبہ کھولا گیا، ولا تنهرهما، ان کو ڈانٹو. ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. وقل لهما قولا کریما، ان کو ڈھنکی باتیں کہو اور ادب اکرام اور اعزاز والی باتیں ان سے کرو، الٹی سلٹی باتیں نہ کرو. بات تو یہ ہے ماشاءاللہ آپ نے اپنے شیخ کے سر میں تیل ڈالا اور ان کے سر کی مالش کیا، ان کا پیر اور ان کے سب کچھ آپ نے دبایا، لیکن دل پہ ہاتھ رکھو کہ کبھی والد کے سر میں تیل ڈال کے آپ نے مالا. یہ میری اور آپ کی کمزوری. اساتذہ کی خدمت سے اشکال نہیں، لیکن یہاں جب اساتذہ کی دعاؤں سے ملا ہے تو وہی والدین کی دعاؤں سے ملا ہے، تو سکے کے دو رخ ہیں. ایک ہی رخ کو آپ ڈر کے مارے کیوں اپنا رہے ہیں؟ معلوم ہے نہیں کریں گے تو ہو جائیں گے، گھر پہ مار پڑ جائیں گے. تو سب کی غلطی ہے کہ ہم اپنے اساتذہ کے سر میں تیل ڈال دیتے ہیں. شیخ کے آ گئے تو ان کی جھوٹیاں ڈھونڈیں گے، لیکن کبھی باپ کی جھوٹی ڈھونڈنے تیار نہیں، کبھی باپ کی جھوٹیوں کو سدھارنے کے لیے تیار نہیں، کبھی باپ کے پیر دبانے کے لیے تیار نہیں، کبھی والدہ کے پیر دبانے کے لیے تیار نہیں، کبھی والد کی خدمت کے لیے تیار نہیں. یہ علم رکھنے والے طلباء، ہم جیسے طلباء کی کمی ہے. اساتذہ تو ادب کرتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن والدین تو ادب نہیں کرتے. نہیں کھا پاؤ استاد کے سامنے بہت نہیں کھا، استاد کے سامنے ضد کرتا نہیں اور اس والدین کے سامنے ضد کرتا ہے، جبکہ استاد کے بارے میں نہیں ہے. وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، یہ لہما کی ضمیر جاری ماں باپ کی طرف. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے لیے رحمت کے تواضع کے بازو بچھا دو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، ان کے لیے دعا کرو رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. جس سے بچپن میں پاگل تھا انہوں نے مجھے سیدھا کر دیا. میں ایرا تھا، صغیرہ کا ترجمہ ہے سب مفہوم ہے، اس کا لگے جتنے مفہوم ہے. صغیرہ کرومہ سے بھی آتا اور صغیرہ سمیعہ سے بھی آتا، اور باپ بدلنے سے سب بھی چینج ہو جاتا ہے، معنی بھی بدل جاتا ہے. اس لیے صغیرہ میں ذلیل اور خوار تھا، پیشاب کرتا تھا وہی پاخانہ کرتا تھا، پیشاب پاخانے کو ملا کے گاڑا گلاتا تھا اور ادھر ادھر لگاتا تھا. صغیرہ ذلیل تھا، لیکن یہ والدین کی مہربانی ہے کہ ماں صاف کرتی، باپ کپڑے لا کر دیتا. جس کے سامنے والدین کا اکرام آ گیا اس کی دھرتی بن گئی. ایک حدیث سنو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزق او ينسأ له فی اثر فلیصل رحمہ. جو چاہتا ہے رزق میں برکت ہو، جو چاہتا ہے عمر میں برکت ہو، تو اسے اپنے رشتہ دار کے ساتھ صلہ کرنی چاہیے. خاص طور پر رشتہ دار میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ والدین کا. اور تھوڑا ڈبہ کھولتا ہوں، یہاں بولا گیا رزق اور عمر.
کی صلہ رحمی میں رزق کے دروازے چھپے ہوئے ہیں۔ کیا چھپے ہوئے ہیں؟ رزق کے دروازے، علم کی راہیں وہاں سے کھلتی۔ میں اپنی والدہ سے کہتا ہوں، ابھی بھی جامعہ میں پڑھتا تھا، امتحان ہوتا تھا تو والدہ کو فون لگاتا تھا کہ دعا کرو کہ امتحان میں کامیاب ہو جاؤ، تو والدہ کہتی تھی اللہ تمہارا اچھا کرے۔ کیا یہ دعا اور یہ لفظ میں جو معنی چھپا ہوا ہے جامع الکلم میں ہو، کیا ہے وہ؟ آج آیا تو پریشان ہے بچے۔ تو والدین بتاؤ کہ ہم میں سے کس نے اپنے والدین سے امتحان شروع ہونے سے پہلے بیفور اسٹارٹنگ ایگزام کس نے اپنے والدین سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں؟ عادت جھوٹ مت بولو۔ یہ وہ بچے ہیں جن کو میں نے درسگاہ میں بولا، کچھ بچے سنے، اکثر بچے نہیں بولتے۔ جامعہ میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کی اطلاع اپنی والدہ اور والدین کو ضرور دو کہ میں نے تقریر میں حصہ لیا، دعا کر دیا، میں نے فلاں چیز میں حصہ لیا، دعا کر دو۔ والدین کی دعا چھپر مانگی جاتی ہے، کیا جاتی؟ اس لیے والدین کی خدمت میں بہت کچھ چھپا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جس انسان، جس طالب علم کے اندر اپنے والدین کے سامنے زبان درازی آ گئی، والدین کو جو ہے تو الٹا جواب دینا آ گیا، والدین کو برا بھلا کہنا آ گیا، وہ جنت کی قدم کی جب دھرتی میں بے ادبی کر رہا ہے تو فقہاء نے قاعدہ بتا دیا کہ من تعجل بشیء قبل اوانه عوقب بحرمانه، کسی چیز کی ناقدری اس کو محروم کر دیتی ہے۔ اس لیے اپنے والدین کی کیا کرو؟ عزت، ادب اور احترام۔ اس بچے کی اگر والدین کی قدر نہیں آئے گی وہ انسان دھرتی میں کچھ کام کرے، سمجھو کہ بلی کا روح کچھ ہی کام میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے چھٹیوں میں کرنے کا کام خالہ کے گھر کو مت جا، ماموں کے گھر مت جا، بعد میں دیکھو ان کو۔ فقہاء نے کہا چھٹی میں نہیں جانے کا، عام رشتہ داروں کے گھر میں ہدایت کھول کے دیکھو، ایک ہی بار جانے کا حکم ہے، اور والدین کے پاس بار 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 جاتے رہو۔ تو یہ مجاہد سیدھا پھوٹا اٹھانا ماموں کے گھر پہ، والدین کو ملنا بھائی چھٹی کی ہوئی، دعا لے ان کی دعا لے۔ ماموں کے اور خالہ کے گھر کو کیوں جاتا؟ اللہ معلوم نے روکے جاتا۔ تو کیا یہ پوری 20 دن کی چھٹی کس کے پاس گزارو؟ والدین کے پاس۔ لمبی چھٹی ہوتی ہے تو اس میں رشتہ دار وہ بھی محارم، خالہ کو لے جاؤ، خالہ کی لڑکی کو لے جاؤ۔ اسی طریقے سے تو یہ کام کرنے کا کام ہے کہ والد کی خدمت۔ اب خدمت تو قرآن نے بتا دیا احسان کرو والدین کے ساتھ۔ سفیان ابن عیینہ کہتے ہیں کہ قرآن نے کہا انشکر لی ولوالدیک، کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر کرو۔ سفیان ابن عیینہ اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے 5 نمازیں پڑھنا، اور والدین کا شکر ہے ان تدعو للوالدین اللہ سبحانہ وتعالی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد اللہ کے سامنے والد کے لیے، والدین کے لیے ہاتھ اٹھے کہ والدین کا حق ہے، ان کا شکر ہے۔ اگر جس طالب علم میں، جس انسان میں نماز
کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا جذبہ نہیں آتا اور وہ نہیں پڑتا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سمجھ جاؤ کہ والدین کا شکر گزار نہیں، اور جو پیدا کرنے والے کا شکر گزار نہیں تو وہ بنانے والے کا شکر گزار نہیں بنتا۔ پہلے میت کا شکر گزار بنو، بعد میں میت کا شکر گزار بنو۔ پہلے کس کا شکر گزار بنو؟ میت، پھر بعد میں میت۔ تو والدین کی شکر گزاری اور ان کی قدر کیسے ہے؟ نمبر 1 پر تو پہلا کام یہ کرو، والدین کے لیے دعا کرو۔ کریں گے آج سے سب لوگ؟ ہماری دعا کا جزء لا ينفد بن جانا چاہیے۔ مسافر ہو صرف والدین، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اس سے بہتر دعا کوئی ہے نہیں۔ اس سے بہتر ہوگی تو قرآن میں اس کو ذکر کر دیا۔ دعا والدین کے لیے دعا پہلی بات۔ نمبر 2، والدین کے کاموں میں ہاتھ بٹانا۔ اگر والدہ ہے کھانا بنا رہی ہے تو قابل نہیں ہے، والدہ اگر پیاز کاٹ رہی تو آپ پیاز کاٹ کے دو، اور والدہ ٹماٹر کاٹ رہی تو والدہ سے دو، والدہ میں آپ کی یہ ٹماٹر کاٹ دیتا ہوں، گوشت کاٹ دیتا ہوں، انڈے بنانے کا شوق ہے، والدہ کے پاس جا کے بنا، ساتھیوں کو کھلاتا ہے خوب، اور والدہ کے پاس شان دکھاتا ہے، ابھی تک کھانا نہیں بنا، ساتھیوں کے پاس دکھاتا لگائیں گے پارٹی سے باہر آتا ہے۔ والدہ کے رحم کا اور اس کے رفقت کے قلب کا ناجائز فائدہ مت اٹھا، اس کے ہاتھ کام میں ہاتھ بٹا، والد کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹا۔ کھیت میں جاتے ہیں تو بائک پہ ان کو چھوڑ اور ان کے ساتھ کچھ تو کر شیطان کچھ بھی تو کر، والد کے ساتھ کچھ تو بھی کر، یہ اپنے والدین کے ساتھ کام ہے۔ تو والدہ کے بھی کام میں ہاتھ بٹاؤ اور والد کے کام میں بھی ہاتھ بٹاؤ۔ صحابی رسول کھوپڑا کمزور اس نے حدیث لکھ کے لانا پڑتا ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ کہا الصلاۃ علی وقتها، پابندی نماز کی کرنا گھر کو جا کے، اور نمبر 2 بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اور ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے غصے میں تقریر کی ایک دن، رغم انف اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، ناک سے مراد عزت کا کچرا برباد ہو جائے، کیونکہ ناک سے مراد کیا ہوتی ہے؟ میری ناک مت کاٹنا، یعنی میری عزت مت گوانا۔ تو یہ سفینہ کی بات ہے یہاں، کتاب والی کہتے ہیں، فرمایا کہ رغم انف، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے، اس کی عزت کچرے میں مل جائے۔ جو من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما، جو بڑھاپے میں والدین میں سے ایک یا دو کو ادرک کھلائے، نہیں ادرک ان کو پائے، ادرک کھلانا نہیں، ان کو پائے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے، فلم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ ایک مسلمان نے اس کا رواہ مسلم، ایک مسلمان نے اس کی روایت۔ آپ اتنا بھی خوش بیان اور آپ بھی کوئی سوال نہیں ہوتے کہ اس سے بات پوچھنا کیا ہے۔ تو حضور نے غصے میں کہا عزتیں خاک میں مل جائیں گی اور ترقی ہٹ جائے گی اور جگہ جگہ دھکے دیے جائیں گے اگر والدین کی قدر نہیں کی۔ عزتیں چاہتے ہو اور بھاوے روڈ پر
تمہیں کچھ کرنا ہے، کچھ بننا ہے، تو یہ 20 دن کی چھٹی اسی لیے دی گئی ہے تاکہ اس حدیث پر عمل کرو اور والدین کی قدر کر کے عزتوں کی سیڑھیاں چڑھتے چلے جاؤ۔ والدین سے ہٹ کر کوئی عزت پا نہیں سکتا، والدین سے ہٹ کر کوئی عزت۔ تو اس حدیث میں والدین کی خدمت پر اور ان کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان پر جنت دی جا رہی ہے، اور نہ خدمت کرنے پر جنت کی نفی کی جا رہی ہے، اور جنت اس دھرتی کی اور آخرت کی سب سے بڑی عزت ہے۔ قرآن نے کہا مطلب سے نہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ سب سے بڑی کامیابی مل رہی ہے، جب جنت مل رہی ہے، تو اس دھرتی پر جتنی بھی عزتیں ہیں وہ والدین کی خدمت میں، احسان میں، صلہ رحمی میں، ان کے ساتھ محبت کرنے میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر والدین کو کوئی ڈانٹتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، ان کی خدمت نہیں کرتا، ان کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتا، وقت کا بڑا محدث بن جائے، وقت کا بڑا مفسر بن جائے، لیکن کہیں بھی بول کر غلط حدیث آئے گا، بعد میں لوگ طرف اٹھائیں گے کہ فیک حدیث بن کر آیا ہے، فیک حدیث بول دیا ہے، پورے معاشرے میں موضوع روایت اور گڑبڑ روایت بیان کرنے میں مشہور ہو جائے گا۔ کس کا کام اٹھا پہ تماشا دے، کیونکہ اس کے علم میں برکت نہیں آئے گی، اور والدین کی ناقدری کی وجہ سے اس کو صحیح حدیثوں کے مطالعے کا ذوق اور صحیح حدیث سے پہنچانے کی ہمت اور جرأت نہیں ہوگی۔ وہ حدیث سے پہنچائے گا جو حاشیے میں لکھے تھے، متن چھوڑ دیا، اصل تو متن ہے، حاشیے رکے ہوئے۔ اس لیے عزتیں کس میں چھپی ہوئی ہیں، اور کون نہیں چاہتا عزت پانا؟ کون تم میں سے کون چاہتا ہے عزت میں ہونا چاہیے؟ بولو بھائی۔ قرآن نے ایک حدیث میں عمر کہتے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی طفیل میں ایک قوم کو ترقی کے بامی عروج پر پہنچانا چاہتے ہیں، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور ایک قوم کو تنزلی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ کس قوم کو ترقی ملے گی؟ جو قرآن کی ہدایت پر عمل کرے گا، اور قرآن کی ہدایت میں سے ہدایت ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور قرآن کی ہدایت کی جو مخالفت کرے گا اور والدین کی ناقدری کرے گا، وہ بہترین قاری نہیں بن سکتا، بہترین حافظ نہیں بن سکتا، بہترین عالم نہیں بن سکتا، بہترین محدث، مفسر، محقق اور نافع انسان نہیں بن سکتا۔ کیا نافع بننا ہے تو کس کی قدر کرنا پڑے گی؟ والدین کی قدر کرنا۔ کتنی منٹ ہو گئے؟ 17 ہے۔ تو اب تھوڑا سا دیکھو، پپڑ وغیرہ کچھ دیکھو، والدین میں سے رہنے والے کتنی طرح کے ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ کچھ کے والدین باقاعدہ حیات رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ان کی عمروں میں خوب برکت نصیب کرے، اور اللہ ہمارے والدین کی توجہات ہماری طرف متوجہ ہے۔ دھرتی میں دو ہی انسان ہیں جو آپ کی ترقی کو دیکھ کے خوش ہوں گے، نمبر 1 آپ کے والدین، اور نمبر 2 آپ کے اساتذہ۔ نمبر 1 والدین اور نمبر 2 اساتذہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یوسف کو بھائیوں کے سامنے اپنے رات کی ہسٹوری سنانے سے منع کیا تھا۔ لا تقصصوا إياك، مد تفہیمی، لا تقصصوا إياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا۔ طوفان کو مٹانے کی
والدین اور اساتذہ طالب علم کی اور اپنے بیٹوں کی ترقی سے کبھی ناراض نہیں ہوتے بلکہ خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو والدین ہمیں سے بچے کی طرح کے تو کچھ کے والدین حیات تو ان کی میں نے تفصیل بتائی کہ وہ کیا کریں گے پہ جا کے، اور کچھ کے والدین وہ ہیں جو اس دھرتی سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ تو میں نے دوسرے کے پورے تین بیٹے وہ حدیث سننے میں آئی میری چلی تھی، گناہ ہو گیا بچوں کو بولا دعا کرو بچوں مل جائیں گے، وہ جن کے والدین نہیں ہاتھ اٹھاؤ، کس کے والدین نہیں، والدین کس کے نہیں ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بات نہیں، والد یا والدہ میں سے کسی کا انتقال ہوا تو ہاتھ اٹھاؤ۔ تو یہ دوسری حدیث ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، حضور کا کوئی بھی گوشہ خالی نہیں۔ ابو اسید مالک ابن ربیعہ صاحبی کہتے ہیں کہ ہم حضور کے درمیان سامنے بیٹھے ہوئے، حضور کے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بنی سلمہ کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول حل بقی من بری، وہ بیوی نہیں عربی کی بیوی ہے، حل بقی من بری ابوی شیء ابرهما به بعد موتهما، کہ میرے والدین کے وصال کے بعد میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا کوئی آپشن میرے لیے ہے؟ قرآن میں حسن سلوک کے تو بہت باتیں ہیں لیکن میرے والدین اس دھرتی سے جا چکے ہیں، تو کیا میں والدین کے لیے قرآنی احکامات پر ان کے وفات کے بعد عمل کر سکتا ہوں؟ کوئی آپشن ہے؟ اللہ جزا خیر اس صحابی رسول کو کہ مردہ والدین کے بارے میں پوچھا۔ سوال اچھا آنا اللہ کی نعمت ہے، سوال اچھا آنا اس کے بعد میں کہا بس ارو اس سے پہلے کو چھپا ہوا ہے، اچھا سوال آئے تو فوراً پوچھ لو۔ فاکس کے لیے آتا تعقیب مع الوصل کے لیے آتا فوراً پوچھ لو، پوچھیں گے تو پھر کو پوچھیں گے شام کو نہیں۔ امام اشرف علی تھانوی کے دماغ میں کوئی سوال آتا تھا، یہی رکھتے تھے پینسل اور یہاں رکھتے تھے کاغذ، چھپ کر کے اس کو اتار لیتے تھے، کہتے تھے خیالات حسنہ کی قدر ہے کہ اس کو قلم بند کر دیا جائے، خیالات حسنہ کی قدر ہے کہ اس کو قلم بند کر لیا جائے۔ تو اس صحابی نے پوچھا سوال تو حضور نے بہت سی ہدایت جاری فرمائی۔ نمبر 1 الصلاۃ علیہما، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ نمبر 2 والاستغفار لہما، اور ان کے لیے استغفار، اللہم اغفر لوالدی، اللہم انی استغفر الیک لوالدی، اے اللہ میں آپ سے میرے والدین کے لیے استغفار طلب کرتا ہوں، استغفار کرو، استغفر، اللہم استغفر، استغفر استغفر، اپنے والدین کے لیے استغفار گزر گئے۔ دوسرا پوائنٹ بتا دو ہے، تیسرا بتا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، والدین نے اپنے حیات میں اگر کوئی وعدہ کوئی عہد کیا ہے تو اس عہد کو پورا کرنے کی کوشش کرو۔ والدین نے اپنی زندگی میں کیا تھا کہ ریاض العلوم الملک کے لیے میں اپنی کھیتی میں سے کچھ دوں گا اور وہ دے نہ سکے تو وہ اپنے والد کا وہ عہد ہے، وعد نہیں ہے، عہد اور وعد میں بہت فرق ہے، عہد اور وعد میں بہت فرق ہے۔ استغفار میں یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اور عہد کا بھی لفظ قرآن میں ہے، تو عہد بہت قیمتی عہد کو کہتے ہیں۔ والدین کی جو دل کی آرزو تھی، جو تمنا تھی نیکی کے کرنے کی، وہ پورے نہ کر سکے، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا، اس کو پورا کرو۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ چوتھا صِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا، والدین کے ذریعے
جو صلہ رحمی کی جاتی تھی، یعنی والدین اپنی زندگی میں جو صلہ رحمی کرتے تھے ان کی وفات کے بعد بھی وہ صلہ رحمی جاری رکھا۔ والدین اپنی بیٹی کا خیال کرتے تھے، کچھ ٹماٹر آلو پیاز پہنچاتے تھے، تو تم بھی اپنی بہن کے گھر آلو ٹماٹر پیاز کچھ پہنچاتے۔ والدین اپنی والدہ کے یا اپنے والدین کے ساتھ جو بھی صلہ رحمی کرتے تھے وہ صلہ رحمی تم اپنی استطاعت کے بقدر کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد ایک زمبہ نحر جزور نے زبا کرتے تھے، مختصر سا چھوٹا چوزا، اور حضرت خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹتے تھے۔ کس کو؟ سہیلیوں۔ تو ہمارے والدین، ہماری والدہ کی جو بھی ان کے ساتھ احسان کریں۔ اور ایک چوتھے نمبر کا پوائنٹ ہے، آخری پوائنٹ، وَإِكْرَامُ الصَّدِيقِ والدہ کی سہیلیوں کا، والدہ کی سہیلیوں کا گھر کی عورتوں کے ذریعے اکرام اور اعزاز کا معاملہ کریں گے کہ لفظ بول کے بولا جا رہا ہے۔ والدہ کی سہیلیوں کا گھر کی عورتوں کے ذریعے اکرام اور اعزاز کیا جائے۔ اور نمبر اسی میں ہے والد کے فرینڈز، دوست، ان بیٹھک والوں کا براہ راست اکرام اور اعزاز کیا جائے۔ یہ ہے جن والدین اس دنیا سے چلے گئے ان کے حقوق حضور نے بیان کیے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی خاص طور